نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات کے بارے میں بات چل رہی ہے. دعا کا ذکر چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو سب سے بڑا ہمیں سبق ملتا ہے وہ رجوع الی اللہ کا ملتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ دعا ہے. یوں تو نماز ہے، روزہ ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا مقصد رجوع الی اللہ ہے، لیکن دعا کے اندر رجوع الی اللہ یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادات کا مغز قرار دیا، یعنی جتنی اور عبادات ہیں اس کی حیثیت مثل چھلکے کے ہے اور دعا کی حیثیت مغز کے ہے. تو مغز اور گری جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ قیمتی ہوتی ہے، تو آپ نے دعا کو مغز کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ تمام عبادات کا یہ مغز ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی عادت مبارکہ، اور دوسری طرف ہماری عادت اور ہمارا معمول کہ آج ہر شخص مشکلات کا، پریشانیوں کا شکار ہے. کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کسی اور مشکل میں گرفتار ہے، اور انسان اس خرابی کا، برائی کا، اس پریشانی کا ذکر بھی کرتا ہے، لوگوں سے تذکرہ بھی کرتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اس مشکل کا حل کہاں پر ہے اور اس بیماری سے شفا دینے والی ذات کون سی ہے، مشکل سے نکالنے والی ذات کون سی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت ہے، اور اگر کسی سے سوال کیا جائے تو جواب تو یہی دے گا کہ اللہ ہی نکالنے والا ہے، اللہ ہی آسانیاں کرنے والا ہے. تو جب ہم جانتے بھی ہیں کہ اللہ مشکل سے نکالنے والا ہے، آسانیاں عطا کرنے والا ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، تو پھر کتنا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کتنا اللہ سے رجوع کرتے ہیں. اکثر ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ دعا کا جو اہتمام ہے وہ زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے اپنی مشکل کو، پریشانی کو پیش نہیں کرتے، تو ہم مزید پریشانیوں میں الجھتے چلے جاتے ہیں، گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ذات جو اس مشکل سے نکالنے والی ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق بہت کمزور ہے. اور اگر کچھ تعلق ہے بھی تو وہ بے یقینی کا ہے کہ دعا تو مانگ رہا ہے لیکن دل کے اندر یہ خیال ہے پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، تو بے یقینی ہے، تذبذب ہے. اور اس بے یقینی کے ساتھ، اس تذبذب کے ساتھ اللہ کسی کی دعا کو قبول نہیں کرتا. وہاں تو یقین چاہیے ہوتا ہے، اور جتنا اللہ کی ذات پر انسان کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی مدد کا مشاہدہ ہوتا چلا جاتا ہے. آج ہمیں جو اللہ کی مدد کا مشاہدہ نہیں ہوتا
اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین کی کمی ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی ان پرندوں سے تم نصیحت حاصل کرو کہ یہ پرندے صبح جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو یہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس دانہ ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ شام کو واپس آتے ہیں تو یہ سیراب ہو کر آتے ہیں، پیٹ ان کا بھرا ہوتا ہے، شکم سیر ہوتے ہیں۔ لیکن اس پرندے کا اللہ پر اتنا بھروسہ اور یقین ہے کہ وہ پرندہ کل کے لیے بچا کر نہیں لاتا کہ چلو آج تو کھا لیا، اب کل کے لیے کوئی بچا کر گھونسلے میں رکھ لو، کل کام آ جائے گا، نہیں۔ اس کو اپنے اللہ پر اتنا یقین ہے کہ جس اللہ نے آج کھلایا ہے وہ اللہ کل بھی کھلائے گا۔ یعنی انسان سے زیادہ اس پرندے کا اللہ پر یقین ہے، لیکن ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کے اندر ایک تذبذب کی کیفیت ہوتی ہے، بے یقینی کی کیفیت، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور پھر بہت سے لوگ اس شکوے کا اظہار زبان سے بھی کر دیتے ہیں، کہتے جی ہماری تو دعا قبول ہوتی نہیں ہے۔ ارے بھائی، اللہ تو سب کی قبول کرتا ہے، اللہ آپ کی قبول کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح سے مانگنا چاہیے اس طرح سے مانگنا چاہیے۔ اس طرح سے آپ نے مانگا یا نہیں مانگا؟ کیونکہ مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اگر کسی حاکم سے، کسی حکمران سے اگر انسان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے درخواست کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور جب آدمی اس طریقے سے جا کر درخواست کرتا ہے اس کی درخواست جو ہے وہ شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ تو دنیا کے حاکم کے سامنے تو مانگنے کا، درخواست پیش کرنے کا طریقہ ہو، اور اللہ کے سامنے نہ ہو کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے۔ اور اس کا بھی ادب اور طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ سے مانگنا کیسے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی کبریائی کو بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور درود بھیجنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرو، اور اس حاجات کے پیش کرنے میں بھی پہلے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ انسان چاہے کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، کتنی ہی پریشانی میں کیوں نہ ہو، لیکن اس مشکل اور پریشانی کی حالت میں بھی بے شمار اللہ کی نعمتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں، اور وہ نعمتیں اس سے شکر کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس نعمت پہ شکر کر۔ اور انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹی سی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی تو سارے اللہ کے احسانات کو بھول گیا، ساری اس کی عنایات کو بھول گیا، اب زبان پہ شکوہ ہے کہ جی یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ مشکل۔ تو اگر انسان اس مشکل میں، اس پریشانی میں، اس بیماری میں، عین اس پریشانی کے ہجوم میں اگر انسان سوچے اور غور کرے تو اس وقت بھی پریشانی کم ہوگی، اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی۔ اور جب آدمی اس حالت میں اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے، یہ ایک مراقبہ ہے، تو اس کی جو پریشانی کی تکلیف ہے وہ کم ہو جاتی ہے کہ اچھا پریشانی تو تھوڑی سی ہے لیکن نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، تو مجھے تو نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان کی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی ان کی زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت کا لفظ نہیں آتا، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے قدردان ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت اتنی بڑی ہے، ادنا سے ادنا نعمت اتنی اعلیٰ ہے، یا اللہ میں تو چھوٹی سی نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو بڑی نعمت کا کہاں کر سکتا ہوں؟ تو بس مجھے اپنی نعمت کا قدردان بنا دیجیے اور شکر گزار بنا دیجیے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم تھوڑی سی مشکل اور پریشانی کے اندر ایک تو اللہ کی جو نعمتیں اس وقت ہمارے شامل حال ہیں اور وہ یقیناً ہیں، اس سے ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کہ میری نعمتیں تو اتنی ہیں، اگر اسے شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی ہیں۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی عطایا کا جو سلسلہ ہے، نعمت کا جو سلسلہ ہے، وہ کبھی تھمتا اور رکتا نہیں ہے، ہر آن وہ جاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کھانا پینا ہی نعمت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مکان اور اولاد نعمت ہے، کوئی کاروبار نعمت ہے، اچھی نوکری مل جائے تو نعمت ہے، یہ بھی نعمتیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی نعمتیں انسان کے شامل حال ہیں کہ بعض نعمتیں ایسی ہیں جو محسوساتی ہوتی ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر محسوساتی ہوتی ہیں۔ بعض نعمتیں وجودی ہوتی ہیں، بعض نعمتیں عدمی ہوتی ہیں کہ جن کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا۔ بعض نعمتوں کا وجود تو نظر آتا ہے، لباس ہے تو نظر آتا ہے، کھانا ہے تو نظر آتا ہے، لیکن بعض نعمتیں ہیں کہ ان کا وجود نظر نہیں آتا لیکن وہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے جو نعمتیں محسوسات میں ہوں اور جو غیر محسوسات میں ہوں، اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور یہ شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ اپنے بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اللہ سے اسے نزدیک کر دیتی ہے، اور اس شکر کے ذریعے سے اللہ نعمت کی حفاظت بھی کرتا ہے، نعمت میں برکت و ترقی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے میری نعمتوں پر شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج اگر ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم نے دعا کا مفہوم سب اتنا سمجھ لیا کہ بس نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھائے اور چند الفاظ کہے اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور چل دیے۔ اب ہم سمجھے کہ یہ دعا ہے تو اسے صورتاً تو دعا کہہ سکتے ہیں، لیکن دعا کی جو حقیقت ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ صورت تو ہے دعا کی، اور یہ ایسا جسم ہے جو بغیر روح کے ہے، اور بغیر روح کے اگر جسم ہوتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کارآمد دعا نہیں کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ مانگ کس سے رہا ہوں اور میں مانگ کیا رہا ہوں اور وہ ذات کون ہے جس سے میں سوال کر رہا ہوں۔ ارے بھائی وہاں تو لگ لپٹ کے مانگنا چاہیے، اور اپنے کو محتاج اور سائل سمجھ کر، بھکاری سمجھ کر مانگنا چاہیے، اللہ کو داتا اور غنی سمجھ کر مانگنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ میری حاجت کو میرے رب کے سوا ساری دنیا میں کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے۔ وہی رب ہے جو میرا مشکل کو دور کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، شافی مطلق۔ اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور یہ یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے، یہ دل کے عزم اور ارادہ اتنے پختہ ہونا چاہیے کہ جس میں مخلوق کی طرف بالکل بھی نظر نہ ہو۔ آج ہوتا کیا ہے کہ انسان مشکل میں، پریشانی میں اللہ سے تو امید وابستہ نہیں کرتا لیکن مخلوق سے امیدیں لگا لیتا ہے۔ کیا جی فلاں دوست کام آئے گا، فلاں رشتہ دار کام آ جائے گا، اور جب وہ دوست یا وہ رشتہ دار کام میں نہیں آتا تو شکوے شکایت ہو جاتے ہیں، کہتے جی ہم تو بڑی امید لگا کر بیٹھے تھے۔ بھائی تم امید لگا کر نہیں بیٹھے تھے، تم شرک کے اندر مبتلا تھے، اور یہ امید لگانا تو زہر اور سنکھیا ہے۔ تم نے امید کیوں لگائی تھی کہ مخلوق سے امید لگائی تو تمہاری امید ٹوٹ گئی، اب تم تکلیف کے اندر مبتلا ہو، اب اسی دوست کی، اسی رشتہ دار کی برائیاں بھی کرتے پھرتے ہو۔ تو یہ تو شرک میں مبتلا تھے، تم نے اللہ وحدہ لا شریک سے امید کیوں نہ لگائی، جو ساری کائنات کی امیدوں کو پورا کرنے والا، اس سے امید لگانی چاہیے تھی، اس سے یقین وابستہ کرنا چاہیے تھا۔ تو مخلوق سے بھائی کبھی امید نہیں لگانی چاہیے کہ فلاں کام آئے گا، فلاں کام آئے گا، نہیں، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی حاجت پیش آئے، مشکل پیش آئے، اگر وہ اپنی اس حاجت کو، مشکل کو، پریشانی کو اللہ کے سامنے پیش کر دے تو اللہ تعالیٰ جلد یا دیر اس کی اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اور اگر وہ اس مشکل اور پریشانی کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے آگے روتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی اسے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر ایسا آدمی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق کے آگے سوال کرنا یا مخلوق سے مدد مانگنا یہ تو ذلت کی علامت ہے۔
اور یہ ذلت اور پسپائی خود اختیار کر رہا ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اور یہ مخلوق سے امیدیں لگا رہا ہے، تو پھر اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے۔ تو بھائی ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دعا کے ذریعے سے مضبوط ہوتا ہے، اور دعا کے لیے کسی خاص الفاظ کی قید نہیں، کسی وقت کی قید نہیں، ہر جگہ ہر حال میں اللہ سے بندہ مانگ سکتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ یعنی دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں تو بڑی القاب و آداب کی قید بھی ہوتی ہے۔ پہلے بادشاہ ہوتے تھے، جب ان کے سامنے کوئی پیش ہوتا تھا تو بڑے لمبے القاب اور آداب کے ساتھ جو ہے بادشاہ کو سلام پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کی ذات جو سب سے زیادہ عظمت اور کبریائی والی ہے، اور سب سے زیادہ القاب اور آداب اس کے لیے ہونے چاہیے تھے، لیکن اللہ نے اپنے لیے کوئی پابندی اور قید نہیں لگائی، کہا کہ تم جس حال میں بھی ہو مجھے پکارو، مجھے پکارو، اور جب تم مجھے پکارو گے ادعونی استجب لکم، کہ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے دور نہیں ہوں، میں تو تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ اگر دوری تمہیں محسوس ہوتی ہے تو وہ تم خود دور ہو، لیکن اللہ تو ہم سے زیادہ قریب ہے، ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو بھائی سبق یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ سے مانگنے کی عادت ہونی چاہیے، اور اللہ کی ذات پر اس کا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں سے ہوئے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے ہیں، اور جو خلیفہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی والدہ نے کیسی تربیت کی، کیسا اللہ کی ذات پر ان کا یقین بنایا کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تو ماں بچے سے یہ کہتی کہ بیٹا اللہ سے دعا کرو، کھانا کون دے گا؟ اللہ دے گا، اللہ سے مانگو۔ اب وہ بچہ مصلی بچھاتا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا، اللہ سے مانگتا، اور ماں کہیں پہ کھانا رکھ دیتی۔ پھر جب وہ دعا سے فارغ ہوتا، چھوٹا سا بچہ ہے، نا سمجھ ہے، دعا سے فارغ ہوتا، ماں کہتی کہ دیکھو تلاش کرو، کھانا مل جائے گا، اللہ نے کھانا دیا ہوگا۔ اب بچہ تلاش کرتا، ماں جہاں کھانا رکھتی مل جاتا، بچہ کھا لیتا۔ اب یہ کیا تھا؟ ماں اس کی تربیت کر رہی ہے، ماں اللہ کی ذات پر اس کے یقین کو بڑھا رہی ہے۔ آج تو ماں باپ کو اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، یہ اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی نہیں بدخواہی ہے، کہ سب سے زیادہ جس چیز کی اولاد کو ضرورت ہوتی ہے وہ ماں باپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج ماں باپ سب کچھ دینے کو تیار ہیں، لیکن اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کو دیکھو موبائل میں لگا ہوا ہے، فیس بک پہ لگا ہوا ہے، یوٹیوب پر لگا ہوا ہے، اور اولاد کو بھی دے دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیا، کارٹون دیکھنے میں لگا دیا، گیم کھیلنے میں لگا دیا۔ یہ بچے سے خیر خواہی نہیں بدخواہی ہے۔ کہ پہلی مائیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتی تھی، ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ کہ ایک مرتبہ ماں کہیں کام سے گئی اور واپس گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی، اب ماں پریشان ہے کہ یہ بچہ جب مکتب سے واپس آئے گا اور گھر میں جب یہ دعا مانگے گا، کھانا تلاش کرے گا، تو کھانا تو میں نے رکھا نہیں ہے، تو کھانا جب نہیں ملے گا تو میری تو ساری محنت خراب ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اب ماں بیچاری پریشان ہے۔ جب اس پریشانی میں گھر پہنچی، دیکھا کہ بچہ تو آرام سے سو رہا ہے۔ بچے کو اٹھایا کہ بیٹا کھانا کھایا؟ کہ جی ماں کھانا تو کھا لیا۔ کیسے کھایا؟ کہ ماں جیسے کھاتا تھا روزانہ ویسے کھایا، کہ میں آیا، میں نے آ کے وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ سے دعا کی، میں نے کھانا تلاش کیا، فلاں جگہ کھانا رکھا تھا، میں نے کھا لیا۔ لیکن ماں ایک بات ہے کہ آج جو کھانا کھایا اس کھانے کے اندر جو لذت اور مزہ تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا لذت اور مزہ نہیں تھا جو آج کے کھانے میں لذت اور مزہ تھا، کیونکہ وہ کھانا اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ اب یہ کیا تھا کہ اس بچے کا یقین بن چکا تھا کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو بھائی ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ ہی دینے والا ہے، وہی مشکل سے نکالنے والا ہے، مخلوق سے توقع نہیں۔ ظاہر ہے کہ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ محتاج کو کہتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے در کے سائل اور بھکاری ہیں۔
اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے دربار میں فقیر ہو، مانگنے والے ہو، منگتا ہو، بھکاری ہو۔ تو جب سب کے سب اس دربار کے اندر بھکاری ہیں، سوالی ہیں، تو کوئی محتاج کسی محتاج کی ضرورت کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ تو مانگنا تو اس سے چاہیے، تعلق تو اس سے جوڑنا چاہیے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور وہ کون ہے؟ ایک ہی ہستی اللہ رب العزت کی، کہ جو سب کو دیتا تو ہے لیکن اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ تو اس سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے اور اس سے مانگنے کی عادت ہونی چاہیے، اور یہی سبق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو نکاح کا موقع ہے، نکاح ایک عبادت ہے، اور نکاح کا موقع قبولیت دعا کا موقع ہے، کہ اس نکاح کے موقع پر جب ایک نیا خاندان تشکیل پاتا ہے تو اس خصوصیت کے ساتھ اس موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ موقع جہاں اس جوڑے کے لیے دعائیں مانگنے کا ہے کہ ان کے لیے زندگی کا ایک نیا سفر ہے، ایک نئی سفر کی ابتدا ہے، تو ان کے حق میں سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنی حاجات بھی اللہ سے مانگنی چاہیے کہ یہ موقع دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی نکاح کے اندر آدمی شرکت کرے تو اس میں کوئی رسمی نہیں کہ آج کہتے جی چلو رشتہ داری ہے تو شرکت کر لو، دوستی ہے تو شرکت کر لو۔ نہیں بھائی، یہ تو ایک عبادت ہے، اس پر اللہ نے اجر رکھا ہے۔ تو یہ شرکت عبادت کی نیت سے ہونی چاہیے، کسی رسم کی نیت سے نہیں۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے، اور ایک ایسے فریضے کی ادائیگی ہے کہ جو اللہ نے انسانوں سے وابستہ کیا ہے کہ جب بچہ بچی بلوغت کی عمر میں پہنچ جائیں اور جوڑ کا رشتہ مل جائے تو پھر ان کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو فرائض میں سے ہے۔ تو اس لیے یہ موقع بھی بھائی دعا کی قبولیت کا ہے، اور ہمیں اس جوڑے کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ زندگی کا یہ نیا سفر ان کے حق میں مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا